أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 81 سے 81 سے ہم پڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اور جب لیا اللہ نے میثاق پختہ وعدہ النبیین نبیوں سے، لما جب کہ آتیتکم میں تمہیں دوں گا من کتاب و حکمت حکمت، ثم پھر جاءکم آئے گا تمہارے پاس رسول ایک رسول، مصدقکم تصدیق کرے گا لما اس کی جو معکم تمہارے پاس موجود ہو، لتؤمنن تم ضرور ایمان لانا بھی اس نبی پر، ولتنصرنہ اور اس کی ضرور ضرور مدد کرنا۔ قالا اللہ نے پوچھا اقررتم کیا تم اقرار کرتے ہو، واخذتم اور لیتے ہو تم، علی ذالکم اس بات پر، اسری میرا عہد۔ یہ نبیوں سے لیے گئے عہد الست کے خصوصی عہد کا ذکر ہے۔ پھر نبیوں کے لیے نبوت کے منصب کے لیے جو جماعت چنی گئی، اللہ نے ان سے وعدہ لیا کہ میں تمہیں نبی بناؤں گا، میں تمہیں کتاب و حکمت دوں گا، پھر اگر میرا آخری نبی تمہارے پاس آ جائے تو تم اس کی تصدیق کرنا، ایمان لانا اور مدد کرنا۔ یہی فرمایا جا رہا ہے۔ وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے سب نبیوں سے پختہ وعدہ لیا تھا کہ جب میں تم لوگوں کو کتاب و حکمت دوں، نبی بناؤں، اور پھر اگر تمہارے عہد میں آ جائے وہ ایک رسول جو آخری رسول ہوگا تو تصدیق کرے وہ اس کتاب کی جو تمہارے پاس موجود ہے، تو تم اس پر ضرور ایمان لانا اور تم ضرور اس کی مدد کرنا۔ اور پوچھا کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو اور میرا عہد پکڑتے ہو اس بات پر؟ قالوا اقررنا، نبیوں نے کہا جی ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فاشہدوا تم سب گواہ ہو جاؤ، وانا معکم من الشاہدین میں بھی تمہارے ہمراہ گواہ ہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود بھی گواہی رکھی اس پر، اور جو فرشتے تھے انہوں نے بھی گواہی دی، اور انبیاء کی جماعت خود بھی گواہ ہے۔ تو یعنی اللہ یہود کو کہہ یہ رہے ہیں کہ اگر تمہارے نبی بھی ہوتے، موسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہوتے، تو وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور ان کی مدد کرنے کے پابند تھے۔ ایون ابراہیم علیہ السلام ہوتے تو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی ایک مرتبہ کہ اگر آج موسیٰ عمران بھی ہوتے تو اللہ کی قسم ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ مجھ پر ایمان لائے۔ تو اللہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جب تمہارے نبی پر فرض کر دیا گیا ہے آخری نبی کی مدد کرنا، تو تمہیں تو کرنی ہی ہے، یہ تمہارے نبیوں کا عہد ہے۔ ہر نبی نے اپنی امت کو اس بات کی وصیت کی کہ ہمارے بعد اگر نبی آئے آخری تو تم اس کا ساتھ دینا اور اس پر ایمان لانا۔ ہر نبی نے وصیت، یہی وصیت موسیٰ علیہ السلام نے کی، عیسیٰ علیہ السلام نے کی، سب نبیوں نے کی۔ تو لہٰذا ہر امت ذمہ دار ہے اس عہد کو پورا کرنے کی، لیکن یہود نے نہیں کیا، حالانکہ جانتے تھے۔ فمن تو جو تولا منہ پھیر لے، بعد اس کے بعد، ذالک اس سارے قصے کے، فاولئک تو یہی لوگ ہیں، ہم الفاسقون جو فاسق ہیں۔ جو منہ موڑ جائے تو وہ فاسق ہے، یعنی جو اس عہد کو توڑ دے۔ اگر کوئی نبی بھی توڑ دیتا، اگر کسی نبی سے بھی یہ عہد خلافی ہوئی ہوتی تو وہ بھی گنہگار ہوتے، پر نبیوں نے تو توڑا ہی نہیں۔ ہر نبی نے اپنے اس عہد کو نبھایا، اور اسی کو نبھانے کا یہ سلسلہ تھا کہ اپنے بعد اپنی امت کو تلقین کر کے گئے کہ اگر تمہیں آخری نبی کا زمانہ ملے تو ان کی مدد کرنا، ایمان لانا اور اطاعت کرنا۔ اب امتوں نے نہیں مانا تو وہ کچھ نہیں ہو سکتا، جیسے ہماری اولادیں نااہل اور نکمی نکل آتی ہیں تو امتیں بھی نکمی اور نااہل ہو جاتی ہیں وقت کے ساتھ۔ تو اللہ نے فرمایا جو منہ پھیرے گا وہ فاسق ہے، نافرمان ہے۔ تو یہود اور عیسائی اللہ کو مانتے ہیں، اپنے اوپر آنے والی کتابوں کو بھی مانتے ہیں، آخری نبی کو نہ مان کر، اور بھی ریزنز ہیں لیکن یہاں میں اسپیسیفک اسی کی بات کر رہی ہوں، آخری نبی کو نہ مان کر فاسق ہو گئے، شرک بھی کر رہے ہیں اور بھی ان کے مسائل ہیں۔ یہاں میں صرف ایک اسپیسیفک موضوع پر بات کر رہی ہوں کیونکہ اللہ اسی پر بات کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ نا یہود ایمان نہیں لا رہے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پہچان چکے تھے مگر ایمان نہیں لا رہے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے کہ اگر تم بنی اسرائیل سے ہوتے تو ہم ایمان لے آتے، آپ چونکہ عربوں میں سے ہیں ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہ اس کی ساری بحث ہے۔
افا غیرہ، تو کیا بھلا، علاوہ دین اللہ، اللہ کے دین کے، یبغونا، وہ تلاش کرتے ہیں، کیا بھلا وہ اللہ کے دین کے سوا کچھ تلاش کر رہے ہیں۔ اچھا، یہود تو یہ نسلی مسئلہ مچا کر بیٹھے تھے، عیسائیوں کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کو اپنا من پسند دین چاہیے تھا جو انہوں نے بنا لیا تھا، پولزم، اسلام تو چاہیے نہیں تھا۔ لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ بھی پہچانتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی آل عمران میں آپ نے سورہ مباہلہ آیات مباہلہ پڑھی ہیں، تو آپ نے اس میں یہ پڑھا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود آئے اور ساتھ حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو لے کر آئے، تو دیکھ کر ہی ان کا جو سینئر پریسٹ تھا وہ کہنے لگا کہ بھائی ان سے مباہلہ مت کرنا ورنہ نسلیں ختم ہو جائیں گی۔ تو پہچانتے تھے تبھی تو کہہ رہے تھے، لیکن ماننے کو راضی نہیں۔ یہی فسق ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں افغیر دین اللہ یبغونا، کیا یہ اللہ کے دین کے سوا کوئی دین تلاش کر رہے ہیں؟ انہیں اللہ کے سوا کوئی اور حاکم چاہیے، کوئی اور حکومت چاہیے، کسی اور کا قانون چاہیے۔ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں زمین میں جو ہیں سب اس کے فرما بردار۔ یعنی اللہ کہتے ہیں تمہیں ماننا ہی پڑے گا، کیونکہ سب مخلوقات اسی کی فرما بردار ہیں۔ طَوْعًا وَكَرْهًا، خوشی سے مانے یا نہ خوشی سے مانے، ماننا تو پڑے گا۔ سادہ بات ہے، نہیں مانو گے تو منوا لیے جاؤ گے، ہوگا وہی جو اللہ چاہیں گے۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور وہ سب اسی کی طرف واپس لوٹائے جانے والے، یعنی اللہ کریم کی طرف سب کی واپسی ہے، ہر مخلوق نے اللہ کے پاس ہی لوٹنا ہے۔ تو پھر انکار کا نتیجہ کیا نکلے گا سوائے سزا کے، جہنم کے؟ کوئی کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آمنا، ہم ایمان لائے، اب اللہ، اللہ پر، وما انزلا، اور جو اتارا گیا، علینا، ہم پر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیجئے ہم ایمان لا چکے ہیں اللہ پر اور اس کتاب پر جو ہم پر اتری۔ وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور ہم ایمان لا چکے اس کتاب پر جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولادوں پر آئی۔ وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربہم، اور وہ جو دیے گئے موسیٰ اور عیسیٰ، یعنی موسیٰ اور عیسیٰ کو جو کتاب ملی اور دوسرے سارے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے جو کتابیں ملی، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ ونحن لہ مسلمون، ہم اللہ ہی کے فرما بردار ہیں۔ یعنی اگر اللہ پر ایمان لاتے ہو تو پھر نبیوں کے بارے میں بحث کی کوئی بات ہی نہیں ہے، جسے اللہ نے نبی قرار دیا وہ نبی ہے، بس۔ ومن، جو یبتغی تلاش کرے، غیرہ، سوائے، الاسلامی، اسلام کے، دینن، کوئی دین، فلن، تو ہرگز نہیں، یقبلا، قبول کیا جائے گا، منہ، اس سے۔ جو اسلام کے سوا کوئی دین تلاش کرے اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی کہ دنیا میں اگر کوئی اور دین پر ہے اسلام کو چھوڑ کر، تو آخرت میں اس دین کی کوئی اہمیت نہیں۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ آخرت میں خسارہ اٹھائے گی۔ یعنی اگر اس کی کوئی نیکیاں ہیں بھی تو وہ ضائع ہو جائیں گی، صرف مسلمانوں کے اعمال قبول ہوں گے، جو اسلام لائیں گے انہی کے قبول ہوں گے۔ کیفا، کس طرح، یہدی اللہ، ہدایت دے گا اللہ، قومن، گروہ کو، کفروا، کفر کیا جنہوں نے، بعد ایمانہم، ایمان لانے کے بعد۔ ایسی قوم کو اللہ کس طرح ہدایت دے جو اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کرے؟ یہود توریت پر ایمان لا چکے، توریت کے احکامات کو سمجھتے تھے، عیسائی انجیل کے احکامات کو سمجھتے تھے اور توریت پر بھی ایمان رکھتے تھے، نبیوں کو مانتے تھے، اور اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے تھے۔ اسی پر بات ہو رہی کہ انہوں نے ایمان لانے کے بعد اپنی کتابوں میں علامت پانے کے بعد انکار کیا ہے، تو ایسوں کا کیا ہو سکتا ہے؟ ایسوں کا کوئی حل نہیں۔ وَشَهِدُوا، انہوں نے گواہی دی، ان بے شک اور رسول، رسول حق، حق ہے، اور وہ گواہ ہے اس بات کے کہ رسول تو برحق ہے۔ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور ان کے پاس دلیلیں بھی آ چکی، یعنی کہ ان کو پتا ہے کہ رسالت حقیقت ہے، انہیں یہ بھی پتا ہے کہ یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی نبی برحق ہے، مگر وہ اس کو چھپا رہے ہیں جبکہ ان کے پاس ساری دلیلیں آ چکی ہیں۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ حق کی گواہی کو چھپا کر انہوں نے ظلم کا ارتکاب کیا ہے، تو اللہ کہہ رہے ہیں ایسے ظالموں کو پھر میں ہدایت نہیں دے۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، جزاؤہم، بدلہ ہے ان کا، ان بے شک علیہم، ان پر، لعنت اللہ، لعنت اللہ کی، والملائکۃ، فرشتوں کی، والناس، اور انسانوں کی، اجمعین، اکٹھے، خالدین، ہمیشہ رہیں گے، فیہا، اس میں۔ یہ وہ لوگ ہیں یعنی کہ حق کو جاننے کے بعد اس کا انکار کرنے والے،
یہ وہ لوگ ہیں جن کی سزا یہ ہے کہ ان پر لعنت ہے اللہ کی اور فرشتوں کی اور سارے انسانوں کی، اور وہ اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب، ان کا عذاب ہلکا نہ ہوگا، ولا هم ينظرون، نہ وہ کبھی مہلت دیے جائیں گے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر کہ اللہ نے لعنت کر دی ہے۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے دور کر دینا، ہٹا دینا۔ تو لعنت کا مطلب ہے کہ میں نے انہیں رحمت سے دور کر دیا ہے، اور جب کوئی لعنت کرتا ہے اس کے مرتکب قرار پاتے ہیں۔ اللہ کی لعنت ہے فرشتوں اور انسانوں کی، کہ سب کی انہوں نے سب کو ستایا، سب کے لیے دین کو بگاڑا ہوا ہے، اس لیے یہ لعنت کے مستحق ہیں۔ اور اس لعنت کا نتیجہ یہ ہے کہ نہ ان کا عذاب کم ہوگا، نہ یہ جہنم سے نکالے جائیں گے۔ کون لوگ جی؟ ہر وہ گروہ جو حق کو جاننے کے بعد اس کا انکار کرے۔ یہودی اور عیسائی بھی اس میں شامل ہوں گے، لیکن ہر وہ گروہ، الا الذین، سوائے ان لوگوں کے تابو جو توبہ کر لیں، من بعد ذالک، اس کے بعد، وہ اصلح اور اصلاح احوال کر لیں، سوائے ان لوگوں کے جو اس گناہ کے بعد توبہ کر لیں اور اپنے آپ کو درست کر لیں۔ دو شرطیں ہیں جی مغفرت پانے کی، توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں، باز آ جائیں کہ اللہ جی ہم دوبارہ ایسا نہیں کریں گے، اور اصلاح احوال کر لیں، یعنی جو معاملات خراب کیے ہیں انہیں درست کرنے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو بھی سنوار لیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو پھر تو اللہ بخش دے گا، مہربان ہے۔ یعنی جیتے جی جو اس سے بھی پلٹ آئے گا اللہ اسے بھی معاف کرتے ہیں، لیکن پلٹنا شرط ہے جی۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم، بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد، ثم ازدادوا کفرا، پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، لن تقبلا، نہ قبول کی جائے گی ان سے توبتہم، ان کی توبہ۔ جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کا ارتکاب کیا اور کفر ہی میں بڑھتے چلے گئے، ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یعنی کہ فرض کریں کہ کوئی شخص جو ہے مسلمان ہے، مگر وہ قرآن کے کچھ احکامات کا انکار کرتا ہے اور جانتا ہے قرآن میں موجود ہے، اور اسی طریقے پر وہ قائم ہے، اور قائم ہی رہتے رہتے وہ مر گیا، تو یہ اس پر لاگو ہے۔ یہود کا یہی تھا نا کہ وہ جانتے تھے، تورات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود تھا، مگر انکار کرتے رہے اور اسی پر مر گئے۔ تو یہ ہے ایمان لانے کے بعد کفر کرنا، کتاب پر ایمان لانا، اپنے کتاب کے احکامات کا انکار کر دینا اور اسی پر مر جانا اور اس پر شدت سے قائم رہنا۔ تو ایسا کوئی بھی جو گناہ ہے وہ پھر جہنم کا باعث۔ دیکھیں ایک تو ہے کہ ویسے گناہ کرنا مگر ماننا، فرض کریں کہ کوئی عورت جو ہے وہ بے پردہ گھومتی ہے، کوئی مس یہ ہے، لیکن وہ مانتی ہے کہ ہاں میں غلط کرتی ہوں، نہیں ہوتا مجھ سے پردہ، اللہ مجھے توفیق دے، اللہ مجھے معاف کرے، ہاں اسلام میں پردہ فرض ہے، ہاں میں کوشش کروں گی اس طرح، وہ گنہگار ہے۔ لیکن ایک عورت کہتی کوئی پردہ نہیں ہے اسلام میں، 1400 سال پہلے کا دین ہے، آج ہمارے اوپر تھوپنے کی کوشش نہ کرو، یہ ہے کفر۔ اور جو ایسا رویہ رکھے اور پھر اس رویے پر قائم رہے اور اس میں شدید ہوتا جائے تو اللہ کہتے پھر وہ جہنم میں، اور ان کی توبہ میں قبول نہیں کروں گا۔ یعنی کہ اگر تو رویہ بدلیں گے تو پھر تو قبول کر لے گا اللہ، سب کی توبہ قبول کر لے گا۔ ایک تو وہ بندہ ہے نا کہ وہ ایسا کرتا تھا، پھر اس نے یہ سب چھوڑ دیا اور وہ دین پر آ گئے۔ آپ دیکھیے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، احد کی جنگ انہی کی وجہ سے ہارے تھے ہم، اور حدیبیہ میں بھی ان کا ارادہ تھا حملہ کرنے کا، پھر بعد میں مسلمان ہو گئے، سب کچھ معاف ہو گئے۔ تو اسلام سے پہلے کا ہر گناہ معاف ہو جائے گا اگر پلٹ آئے، لیکن اگر کوئی بندہ جو ہے مسلمان ہے، ایمان لے آیا، اس کے بعد پھر وہ دین کی بات کا انکار کرتا ہے اور اس انکار پر قائم ہے، باز نہیں آ رہا، اسی حالت میں وہ یعنی کہ اور گناہوں پر وہ استغفاریں کرتا ہے مگر اس پر وہ قائم ہے، یعنی کہ ویسے وہ تسبیح پڑھتا ہے توبہ کی، یا نماز پڑھتا ہے یا دعا کرتا ہے، لیکن وہ اس گناہ پر قائم ہے، ہاں ٹھیک ہے جو بھی ہے میں اس پر قائم ہوں، یہ اس معاملے میں صحیح ہوں، تو یہ پھر قابل قبول نہیں ہے نا۔ تو اللہ کہتے ہیں ان کی میں توبہ قبول نہیں کروں۔ وہ اولئک هم الضالون، یہ گمراہ لوگ ہیں، یعنی کہ دین کو ماننے کے بعد اس کے احکامات کا مذاق اڑانے والے، اس کا تماشا بنانے والے، اس پر عمل نہ کرنے والے، یہ ہے گمراہ۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ جو کافر ہیں، وماتوا، اور وہ مر گئے، وہم کفار، ان حالت کفر میں، فلن ہرگز نہ یقبل، قبول ہوگا، من احدہم، ان میں سے کسی ایک سے، ملء الارض، زمین بھر، ذهبا، سونا، ولا وفتدا بھی، اگرچہ وہ فدیے میں دے دے اسے۔ جو لوگ کافر ہوئے اور مر گئے حالت کفر میں، ان سے زمین بھر کر بھی سونا جرمانے کے طور پر نہیں لیا جائے گا اگرچہ وہ دے۔ یعنی کہ کوئی شخص کافر مر گیا، اب وہ اللہ کو کہے، آخرت میں کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ بات تو مثال کے طور پر کہی جا رہی ہے، وہ کہے کہ میرا کفر معاف کر دیا جائے، میں جرمانہ ادا کر دیتا ہوں، کتنا جرمانہ؟ بھائی جتنی زمین ہے میں اس میں سونا بھر کے دے دیتا ہوں،
تو اللہ کہتے ہیں تب بھی ہم قبول نہیں کریں، صرف سزا، لہذا دنیا میں خود کو بدلنا ہوگا۔ اولئک لہم عذاب علیم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے، وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا، یعنی کہ ان لوگوں کو عذاب علیم ملے گا اور ان کی مدد کرنے کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ کیوں نہیں آئے گا جن کی مدد کرنے کے لیے؟ کیونکہ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عہد جو ہے وہ توڑ دیا، اس لیے ان کی مدد کوئی کرنے کوئی نہیں آئے گا۔ تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہوگی۔ لن تنالوا البر، ہرگز تم نیکی کو نہیں پا سکتے، حتیٰ یہاں تک کہ تنفقوا، تم خرچ کرو، مما تحبون، جو تم محبوب رکھتے ہو، وما تنفقوا، اور تم نہیں پا سکتے، من شعین، وما تنفقوا، تم جو بھی خرچ کرو گے، سوری، من شعین وہاں پر ہے دوسری جلد، یہاں پر تو نہیں ہے، پہلی جلد لے یا پھر 5واں پارہ لے، چوتھا پارہ لے، سوری۔ وما تنفقوا، اور جو بھی تم خرچ کرو گے، من شعین، کوئی بھی چیز، فإن اللہ، بے شک اللہ، بہ علیم، اس سے واقف ہے، جو مال بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ اسے آگاہ ہے، واقف ہے۔ اب یہاں پر نیکی کے بارے میں بات آ گئی، آیت بر تو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں باقاعدہ میں، اب یہاں پر ویسے بات آ رہی ہے کہ اگر نیکی کمانا چاہتے ہو تو وہ مال خرچ کرو جو تمہیں پسند ہے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ ویسے مناسب قیمت کی چیز آپ نے دے دی، وہ حرج نہیں ہے، لیکن ایسی چیز جو گھٹیا ہو، جو پھینک دینے کے لائق ہو، جس کو آپ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، اسے اٹھا کر آپ اللہ کی راہ میں دینا چاہیں تو یہ پھر گناہ ہے۔ تو نیکی کی حصول کا طریقہ اللہ بتا رہے ہیں، تم وہ پسند کرو جو تم وہ خرچ کرو جو تمہیں پسند ہے۔ اچھا، اس میں صرف بات یہ نہیں ہے کہ مال کی کوالٹی، اس میں یہ بات شامل ہے کہ ہم لوگوں کو دنیاوی چیزیں پسند ہوتی ہیں، کپڑے، جوتے، زیورات، تو اپنی پسند کی چیزیں یعنی کہ مال میں سے خرچ کرو، ٹھیک ہے، اور پھر اپنے ذاتی مال میں سے، اپنے پسندیدہ مال میں سے کچھ نہ کچھ خرچ کرو۔ جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے، فإن اللہ بھی علیم، اللہ سے واقف ہے، یعنی جو اللہ کی راہ میں دو گے اللہ پلٹا کر دینے والے ہیں، اللہ نے کون سا رکھ لینے، سب کچھ واپس ملتا ہے جی پلٹ کر، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ بدلہ دیتے ہیں اس کو۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک اچھا جوڑا پہن سکتا ہو مگر اللہ کی رضا کے لیے نہ پہنے، کہ کسی کے کام آگے کسی کو کوئی پیسے دے دیے، تو قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جنتی لباسوں میں سے لباس عطا کریں گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخلاص کے ساتھ دی ہوئی ایک کھجور جو تم نے اللہ کی راہ میں دی، قیامت کے دن تمہیں قیرات بن کر ملے گی۔ صحابہ نے کہا قیرات کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے کہا احد پہاڑ۔ اب آپ سوچیں کتنا بڑا اجر ہو جاتا ہے نا، تو اللہ یہ اجر عطا کریں گے انشاءاللہ قیامت کے دن۔ تو اللہ کہتے تم جو بھی مال دو گے میں جانتا ہوں، لہٰذا اللہ کی راہ میں مال دو۔ کلو طعامی، ہر طرح کا کھانا، کانا تھا ہلن حلال بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر، اللہ سوائے ماں جو حرما حرام کیا تھا اسرائیل نے علی نفسی ہی، اپنے نفس پر، من قبلی، اس سے پہلے، ان کے تنزلہ اترتی التورات، تورات۔ ہر طرح کا کھانا بنی اسرائیل پر حلال ہے، کچھ چیزیں اسرائیل نے اپنے اوپر حرام کی تھی مگر وہ تو تورات اترنے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ یہود اونٹ نہیں کھاتے تھے، جیسے ہمارے لوگ گائے نہیں کھاتے، وہم کرتے ہیں، تو وہ بھی کہتے تھے کہ جی یہ حرام ہے، یہ یوں ہے، یہ وہ ہے۔ اب جب پہلے بھی جب کھاتے تھے اونٹ، مگر وہ کہتے تھے مشرک ہے، کافر ہے۔ اب مسلمان ہو گئے، اب بھی اونٹ کھاتے تھے، تو کہنے لگے یہ کیسی وحی ہے کہ اس میں اونٹ حلال ہے؟ اس کا جواب ہے اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل پر بھی حلال، ہاں ایک وقت میں اسرائیل نے، اب بنی اسرائیل کی اولاد ہے نا، اسرائیل کون ہے؟ یعقوب علیہ السلام، یعقوب نے اپنے اوپر کچھ چیزیں حرام کی تھی۔ حرام سے مراد ہوتا ہے، نبی کچھ حرام نہیں کرتے اپنے اوپر، مطلب کہ انہوں نے بطور تقویٰ کچھ چیزیں چھوڑ دی تھی کہ بھئی میں اچھا کھانا نہیں کھاؤں گا، اور شاید انہوں نے کہا کہ میں گوشت نہیں کھاؤں گا، شاید، پتہ نہیں ہمیں اس کی کوئی ہمیں دلیل نہیں ملتی، لیکن چونکہ واقعہ یہ اون کے گوشت کے متعلق ہے تو اس لیے یہ بات ہو رہی ہے کہ شاید انہوں نے گوشت کے متعلق کہا کہ میں گوشت نہیں کھاؤں گا۔ تو جی
اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل پر تو سب کچھ حلال تھا، ہاں یعقوب نے اپنے اوپر کچھ چیزیں بند کر لی تھی بطور تقویٰ کہ یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا. اور یہ بھی توریت سے پہلے کا واقعہ ہے، ان کا ذاتی فیل تھا، ان کا ذاتی فیل تھا، وہ حلت و حرمت کا سبب نہیں بنتا. جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لہسن اور پیاز نہیں کھاتے، اور آپ سے پوچھا بھی گیا کہ آپ نہیں کھاتے، آپ نے کہا ہاں میں فرشتوں سے بات کرتا ہوں، تم نہیں کرتے، اسمیل نہیں میرے منہ سے آنی چاہیے. ایک اور مرتبہ آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لہسن نہیں کھاتے، حرام ہے؟ آپ نے کہا نہیں نہیں، لہسن پیاز بھوننا یہ حرام نہیں ہے، یہ حلال ہے، لیکن ان کی اسمیل کی وجہ سے میں نہیں کھاتا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلی نہیں کھاتے تھے، کلیجی نہیں کھاتے تھے، گردے نہیں کھاتے تھے، اوجڑی نہیں کھاتے تھے، آپ کو صاف صاف گوشت پسند. تو اس سے حلت و حرمت لاگو نہیں ہوتی. جو چیز حلال ہے وہ حلال ہے، جو حرام ہے وہ حرام. اگر کوئی خود کچھ نہیں کھاتا تو وہ اس کی ذاتی پسند ہونا پسند ہے. حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہ السلام بھی اگر ذاتی پسند سے کچھ نہیں کھاتے تو اس سے کوئی فرق نہیں آتا. تو اللہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل جو تھے یعقوب، وہ کچھ چیزیں نہیں کھاتے تھے، وہ ان کا ذاتی تھا پھر، لیکن بنی اسرائیل پر کوئی حرمت نہیں اتری ہوئی. کل کہیے فاتو لے آؤ بالتوراتی، تورات پتلوہا اور پڑھو اسے. ان سے کہو اچھا تورات کو لے آؤ اور پڑھو اسے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. اگر تمہاری یہ بات سچ ہے کہ تورات میں ہر حرمت آئی ہے، تم پر اونٹ حرام ہے، تو لاؤ تورات پڑھ کر سنا دو، پتہ لگے. فمن جو افطرا گھڑے اللہ اللہ پر الکذبہ، جھوٹ، من بعد ذالکا، اس سب کے بعد، فاولئک هم الظالمون، وہی ظالم لوگ ہیں. جو اس دلیل کے بعد بھی اللہ پر جھوٹ گڑے وہی ظالم ہے. یعنی کہ جھوٹ گڑ رہے تھے، اب بھی باز آ جائیں تو غنیمت ہے، مگر اگر ابھی بھی بحث کرتے ہیں تو یہ ظالم لوگ ہیں، ان کے معاملات میں، دین کے معاملات میں ان کی سننے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی کہہ دیجئے صدق اللہ، اللہ سچ کہتا ہے. حلال و حرام ہو، معاشرت ہو، معیشت ہو، اللہ کے احکامات سچے. فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، تو اے ایمان والو تم پیروی کرو ابراہیم کے دین کی، وہ ابراہیم جو یک رخے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام تو سب کھاتے تھے، تو آپ بھی کھائیں. حلال و حرام ہو، معاشرت ہو، معیشت ہو، ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا جائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جائے گا، ہمیں دوسروں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ابراہیم مشرک نہیں تھے. اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ، بے شک پہلا گھر جو بنایا گیا تھا لوگوں کے لیے، لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا، وہ وہی ہے جو مکہ میں ہے اور مبارک ہے، وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، اور ہدایت ہے تمام اہل جہان کے لیے. اللہ کہتے ہیں پہلا گھر جو بنایا گیا وہ یہی ہے جو مکہ میں ہے، بابرکت اور باعث ہدایت، بیت اللہ. یہود نے ایک اور بحث یہ چھیڑی ہوئی تھی کہ پہلے بیت المقدس بنی ہے اور بعد میں بیت اللہ. حالانکہ معاملہ یوں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنایا. حضرت ابراہیم کے بیٹے اسحاق تھے، اسحاق کے بیٹے یعقوب تھے، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف تھے، یوسف علیہ السلام کی کئی پشتوں کے بعد کم از کم 500 سال، یہ تو خود توریت کہتی ہے 500 سال، اللہ عالم صحیح ہے کہ نہیں، موسیٰ علیہ السلام ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد یوشع علیہ السلام ہے، یوشع علیہ السلام کے بعد طالوت ہے. طالوت نبی نہیں تھے، لیکن ہمیں نہیں پتا ان کی نبوت کا ذکر نہیں آتا قرآن میں، لیکن حاکم وہی تھے، انہیں حاکم بنایا گیا تھا نا. آپ نے پہلے پارے کے اختتام پر یہ واقعہ پڑھا ہے کہ جب طالوت جو ہے وہ حاکم بنائے گئے تھے ان پر جالوت سے مقابلے کے لیے، تو طالوت حاکم بنائے گئے تھے. اور طالوت کے بعد داؤد ہے، اور داؤد کے بعد سلیمان علیہ السلام ہے. اب دیکھیں کتنا عرصہ گزر گیا نا. ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ان کے 500 سال بعد، یعنی کہ 8-10 نسلوں کے بعد جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام کے بھی بعد یوشع ہے، پھر یوشع علیہ السلام کے بعد طالوت ہے، پھر داؤد ہے، اور پھر جا کر سلیمان. تقریباً 20 پشتیں بن جاتی ہیں، اور اتنی نسلوں کے بعد جا کر بیت المقدس بنا. بیت المقدس سلیمان علیہ السلام نے بنوایا. تو یہ بحث کرتے ہیں کہ پہلے بیت المقدس بنا تھا اور پھر بیت اللہ. اللہ کہتے ہیں نہیں، جو پہلا گھر بنا تھا وہ بیت اللہ ہی تھا جو مکہ میں ہے، باعث برکت اور ہدایت والا. اس کا یہ مطلب نہ سمجھیے گا کہ اس سے پہلے دنیا میں کبھی کوئی مسجد ہی نہیں بنی، ایسا نہیں ہے.
ہاں آج کی تاریخ میں سب سے قدیم مسجد بیت اللہ ہی، ٹھیک ہے. فی ہی اس میں آیات نشانیاں ہیں، بینات روشن، مقام ابراہیم جیسے کہ مقام ابراہیم، اس کو ابراہیم نے بنایا. اللہ کہتے ہیں اس کی واضح نشانیاں موجود ہیں اس میں، جیسے کہ مقام ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے پیر کا نشان ہے نا، اسے مقام ابراہیم کہتے ہیں. اسے آج کل تو سونے کی جالی اس کے گرد لگا دی گئی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پر کھڑے ہو کر تعمیر کر رہے تھے، اللہ نے اس پتھر کو ایسا نرم کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس طرح اس پر پاؤں کا نشان آ گیا جیسے موم پر نشان آ جاتا ہے. دنیا میں اور جہاں جہاں اس طرح کے تبرکات کا کہا جاتا ہے، ہم نہیں جانتے وہ سچ ہے یہ جھوٹ، لیکن مقام ابراہیم پر ابراہیم علیہ السلام کے پیر کا نقش بالکل سچ ہے، کیونکہ اس کو قرآن بیان کرتا. تو اللہ کہتے ہیں اس میں روشن نشانیاں ہیں، جیسے کہ اس میں مقام ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے قدم کا نشان. ومن دخلہ کانا آمنا، جو اس میں داخل ہوتا ہے وہ امن میں آ جاتا ہے. یعنی کہ حرم کو امن کی علامت مانا جاتا تھا. کفار جاہلیت کے عہد میں بھی مکے پر حملہ نہیں کرتے تھے، حرم میں آنے والے کو تکلیف نہیں دیتے تھے، اور حرم کی حدود میں جنگ و جدل اور ظلم نہیں کرتے. تو اللہ کہتے ہیں کہ تم نے یہ نشانی نہیں دیکھی کہ ہم نے اسے امن والا بنا دیا ہے. میں آپ کو یہی کہنے لگی تھی کہ اس کو پیچھے کر کے رکھیں بیٹی، آپ کا ہاتھ جل جائے گا. کام صحیح طریقے سے کرتے ہیں. تو حرم کا امن والا ہونا بھی اس کے حرم ہونے کی علامت، اور یہ ہمیشہ سے حرم ہے. صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حلال ہوا تھا، یا پھر بعد ازاں ایک دو تکلیف دہ واقعات ہیں جو پیش آئے حرم میں مسلمانوں کی خانہ جنگیوں میں، ورنہ حرم جو ہے وہ ماشاءاللہ امن ہی کی جگہ. وَلِلَّهِ اللہ ہی کے لیے ہے، عَلَى النَّاسِ لوگوں پر، حج البیت اس گھر کا حج کرنا، من استطاع جو استطاعت کرتا ہو، علیہ سبیلا راستے کی. اس گھر کا بیت اللہ کا پہلا گھر ہونا، اللہ کہتے ہیں اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ لوگوں پر فرض کر دیا گیا ہے اس گھر کا حج کرنا اللہ کی رضا کے لیے. ہر اس بندے پر فرض ہے جو پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو، یعنی پیسے ہو اس کے پاس، اس کے علاوہ صحت ہو، امن و امان ہو، جو کعبہ جا سکتا ہے وہ حج کرے، اس پر فرض کر دیا گیا ہے. اور آپ دیکھیں حج صرف بیت اللہ میں ہوتا ہے، بیت المقدس میں یا کہیں اور کبھی حج نہیں ہوا. تو یہ بھی بیت اللہ کے بیت اللہ ہونے کی علامت. ومن کفر، آپ جو پھر بھی انکار کرے، فإن اللہ غنی عن العالمین، اللہ تمام اہل جہان سے بے نیاز ہے. کس سے انکار کرے جی؟ حج سے انکار کرے تو بھی، اور کعبہ کے اصل بیت اللہ ہونے سے جو انکار کرے وہ. کوئی کہہ دیجئے یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لما تکفرون بآیات اللہ، تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو؟ اصل موضوع یہاں پر بیت اللہ کا چل رہا. تو بیت اللہ کو جب یہ نہیں مانتے تھے نا، اگر کوئی یہ مان لے کہ اصل قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس ہے تو پھر سارا دن پلٹ جائے گا. حالانکہ اصل قبلہ بیت اللہ ہے، بیچ میں تھوڑے عرصے کے لیے قبلہ بیت المقدس کر دیا گیا تھا، لیکن حج تب بھی بیت اللہ میں ہی ہوتا. تو اللہ کہتے ہیں سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ حج تو بیت اللہ میں ہی ہوتے ہیں، اور یہ تم لوگ جانتے ہیں، پھر بھی تم اس بات سے انکار کرتے ہو کہ یہی قبلہ ہے. اب اگر تحویل قبلہ کو یہ مان لیتے، یہود مان لیتے، تو دین کا سچا ہونا ثابت تب بھی ہو جاتا. یہی اللہ کہہ رہے. تو اللہ کہتے تم جانتے بوجھتے ہوئے میری آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہیں. واللہ شہید، اللہ گواہ ہے، علی ما تعملون تمہارے اعمال پر، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس پر خود گواہ. یعنی کہ یہ مت سمجھو کہ تمہارے اعمال اللہ کے حضور پیش نہیں ہو رہے، لکھا تو جا ہی رہا ہے، میں خود دیکھ رہا ہوں تم کیا کر رہے ہو، اور پھر تمہیں اس کی جواب دہی مجھے آ کر کرنی ہے. کوئی کہہ دیجئے یا اہل الکتاب، یا اہل کتاب، لما تصدون عن سبیل اللہ، تم کیوں روکتے ہو اللہ کے راستے سے، من جو بھی آمنا ایمان لاتا ہے، تبغونہ چاہتے ہو تم اس کو عوجا ٹیڑھا کرنا، وان تم شہداء تم تو گواہ بنائے گئے ہو. اے اہل کتاب تم کیوں روکتے ہو اللہ کے راستے سے، جو ایمان لاتا ہے چاہتے ہو اسے پھر گمراہ کر دو. ٹیڑھا کرنا مطلب گمراہ کرنا، تم چاہتے ہو اسے گمراہ کر دو، تم تو گواہ بنائے گئے ہو، تم الٹا لوگوں کو روکتے ہو. سمجھ آئی؟ جو مسلمان ہوتا کوشش کرتے بہکانے کی. اللہ کہنے لگے تمہیں تو سب سے پہلے ایمان لانا چاہیے، تم تو گواہ ہو، الٹا تم ایمان لانے والوں کو کنفیوز کرتے. کیوں کرتے ہو ایسا؟ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، غافل نہیں ہے. یہ نہیں کہ اللہ کو پتا نہیں ہے تم کیا کر رہے ہو، اللہ سب جانتا ہے، صرف ڈھیل دے رکھی ہے. تو اللہ سے ڈرو.
یا ایھا آمنو، اے ایمان والو، ان تطیعوا، اگر تم نے اطاعت کی، فریقن ایک گروہ کی، من الذین ان لوگوں کی جو اوتوا الکتاب کتاب دیے گئے ہیں، یردوکم پھیر دیں گے تمہیں بعد ایمانکم ایمان لانے کے بعد تمہارے کافرین کافر بنا کر۔ اے ایمان والو، اگر تم ایک گروہ کی اطاعت کرو گے اہل کتاب کے، تو وہ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد کافر بنا دیں گے، یعنی کہ چاہے یہودیوں کے پیچھے لگو چاہے عیسائیوں کے پیچھے لگو تمہیں کافر بنا دیں گے۔ آج مسلمانوں کے گروہ دیکھ لیں، آپ جس گروہ کے پیچھے جائیں گے آپ کو تباہ کرتے چھوڑیں گے۔ ایمان کتاب و سنت پر ایمان کرنا، گروہوں پر نہیں، تو گروہوں میں نہیں پڑھنا۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، کیسے تم کفر کر سکتے ہو، وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ، حالانکہ پڑھی جاتی ہیں، علیکم تم پر، آیات اللہ، اللہ کی آیتیں، وفیکم رسولہ، رسول اللہ کا موجود ہے تمہارے مابین، تم کس طرح کفر کا ارتکاب کر سکتے ہو؟ اللہ کی آیتیں سنتے ہو، رسول بھی موجود ہے۔ یہ صحابہ سے کہا گیا، ہمارے پاس اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور سنت موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ہے، پر آپ کی احادیث اور آپ کی سنت دونوں ہمارے پاس موجود ہے، لہٰذا ہمارے پاس بھی کوئی جواز نہیں گمراہی، کتاب بھی ہے اور سنت بھی۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جو اللہ کو مضبوط تھام لے، فقد هُدِیَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، تو وہ سیدھے راستے کی ہدایت دے دیا۔ اللہ کو مضبوط تھام لے، اعتصام ہوتا ہے کسی سے لپٹ جانا، جب بھی ڈال لینا، تو جو مضبوط پکڑ لے، بقرہ میں بھی آپ نے پڑھا ہے، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ لا اکراہ فی الدین وقد تبین الرشد من الغی، فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا، جو انکار کر دے طاغوت کا اور ایمان لے آئے اللہ پر، اس نے ایک مضبوط سہارا تھاما جو کبھی نہیں ٹوٹنے والا۔ تو مضبوطی کے ساتھ جپھا ڈال کر پکڑ لو اللہ کو، اللہ کہتے ہیں من یعتصم باللہ، اللہ کو جپھی ڈال لو، اللہ کو پکڑ لو، پھر کیا ہوگا؟ اللہ ہدایت پر لے کر جائیں گے، فقد ہدیہ، وہ ہدایت دے دیا گیا، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ جس نے اللہ کا دامن تھام لیا، اردو میں ہم دامن تھامنا کہتے ہیں نا، جس نے اللہ کا دامن تھام لیا تو پھر اللہ کہاں پہنچائیں گے؟ ہدایت پر ہی پہنچائیں گے نا، اللہ تو گمراہی دکھائی نہیں سکتا۔ تو اللہ کہتے ہیں میرا دامن تھامو، چھوڑو گروہوں کو، چھوڑو فرقوں کو، چھوڑو بحثوں کو۔ وہ ایک کافی ہے، پتہ نہیں کس کی ہے، لیکن وہ آپدہ پروین نے گائی ہوئی ہے، تو وہ بچپن میں ہمارے ٹیچر تھے تو وہ لگایا کرتے تھے، بڑا سنا کرتے تھے، تو ابھی تک اس کے بول دو ہی پہلی ہی دو لائنیں مجھے یاد ہے اور ابھی تک یاد ہے۔ ایک نقطے تے گل مکدی ہے، ہر نقطہ چھوڑ دلیلاں نو، تو نقطہ ایک ہی ہے، اللہ کی ذات، توحید، اللہ کو پکڑ لے، لازم پکڑ لے، اس کے دامن سے وابستہ ہو جائیں۔ میں آپ کو یہ بات کہوں، اور بہت میں نے یہ چیز سیکھی ہے، ایک بچوں سے اور ایک بلیوں سے، سیریس مذاق نہیں کر رہی، بچے کو ماں مارتی ہے نا، بچہ پھر ماں سے آ کے لپٹتا ہے نا، کر کے دیکھ لو، باپ ہو تو بھی، لیکن زیادہ تر چھوٹے بچوں کو بات ماؤں سے پڑتی ہے، باپوں سے نہیں پڑتی، سارا دن گزار کر آتے تو لاڈ ڈوڈی کرتے ہیں، تو ماں چونکہ سارا دن دیکھ رہی ہوتی ہے تو پھر وہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ماؤں کو لگانے پڑ جاتے ہیں ایک دو، تو پھر بھی وہ روئے گا اور ماں کے ساتھ ہی لپٹے گا، اچھا چیخے مارے گا، میری اپنی پوتیاں ہیں میرے ساتھ بہت اٹیچ ہے، تو اگر کسی وقت کوئی بات نہ مانو یا کچھ تو چیخے ماریں گی، ضد کریں گی جیسے بچے کرتے ہیں، لیکن ساتھ لپٹیں گی۔ میری تو وہ ٹانگ پکڑ کے بیٹھ جاتی ہے امامہ مریم، ٹانگ نہیں چھوڑتی کہ نہ جانے دیتی ہے نہ آگے نہ پیچھے ہونے دیتی، ان کو یقین ہوتا ہے کہ بات انہوں نے ماننی ہے، ٹرسٹ بہت ہے ان کو۔ اچھا میں نے بلیاں بہت پالی ہیں، اب تو چھوڑ دی ہیں، میری بہو عائشہ ڈرتی ہیں تو میں نے چھوڑ دی ہیں، پہلے بلیاں، کیونکہ زندگی میں کچھ بھی ہو انسان کی اہمیت جانور سے زیادہ، حالانکہ پرسنلی مجھے جانور بہت پسند ہے، تو میں نے بہت بلیاں رکھی ہیں، تو چھوٹے چھوٹے بچے میں نے کٹنس پالے، اور وہ جب بڑے ہو جاتے تھے تو ان میں ایک چیز تھی، انہوں نے پیچھا نہیں چھوڑنا، ان کے جیسے فرض کرو میں مچھلی پکا رہی ہوں، ایک بات ہے، اس نے آ کر بیٹھ جانا ہے پیر میں، میاؤں میاؤں، آپ 10 دفعہ اسے ہٹائیں، آپ باہر نکالیں، آپ دروازہ بند کر دیں، اس سے پھر آ کے میاؤں میاؤں، اس کا منہ بھی آپ دیکھیں نا مسکینوں والا بنا ہوتا ہے اس وقت، اور اس سے منہ اٹھا کے بول ہی جانا ہے، فائنلی آپ کہیں گے اس کو دو اور جان چھڑاؤ، اور یہی ہوتا ہے کہ پھر بندہ چاہے اپنی پلیٹ میں سے نکال کر دے کہ یہ تو چپ کر جائے، اس نے جان نہیں چھوڑنی، نہ اس نے غصہ کرنا ہے نہ اس سے جانا ہے، وہ بس بیٹھا ہوا ہے،
اور اس نے بولی جانا میاؤں میاؤں، کب تک آپ نظر انداز کریں گے؟ پھر آپ کو خود بھی ہونے لگتا ہے کہ پتہ نہیں اس کا کتنا دل چاہ رہا ہے. بچوں میں بھی یہی چیز ہوتی ہے. ان کو اگر یہ پتا ہو کہ آپ کے پاس کوئی کینڈی فرض کر لے پڑی ہے یا کوئی بسکٹ اس کے پسند کے پڑے، آپ اس کو منع کر دو تھوڑی دیر بعد، میں لے لوں ایک، میں لے لوں. وہ اتنی بار کہتے ہیں کہ پھر آپ کو احساس ہونے لگتا ہے پتہ نہیں اس کا کتنا دل چاہ رہا ہے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے زندگی میں کہ جیسے بچوں کا گلا خراب ہے، آپ کے پاس آئس کریم پڑی ہے، آپ ضد چو کر آئس کریم پھینک دیتے ہیں. وہ اتنا آپ کو ایموشنل کرتے ہیں کہ دو ہمیں، آپ ان کو منع نہیں کر پاتے. پھر آپ بھائی یہ ڈھونڈتے ہیں کہ یا تو کسی کو دے دو یا پھر پھینک دو، بجائے اس کے کہ یہ کرو. تو جس شدت اور اعتماد کے ساتھ یہ بلی مانگتی ہے، یہ بچہ مانگتا ہے، اسی شدت اور اعتماد کے ساتھ اللہ کے ساتھ مخلص ہو جائے اور مانگے، وہ دے گا. کیوں نہیں دے گا؟ بس وہاں سے اٹھنا نہیں ہے، اسی نے دینا اور ہے کون، وہ دے گا. اب آپ یہی دیکھ لیں کہ آپ کا بچہ آپ سے جو مانگ رہا ہے آپ نے نہیں دینا کسی بھی ریزن سے، کوئی سیریس ریزن ہے، پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ پھر آپ اسے کچھ اور دے دیتے ہیں نا. کہیں نہ کہیں پھر اس کا مسئلہ حل کرتے ہیں کہ اچھا تمہیں آئس کریم نہیں دینی، تمہارا گلا خراب ہے، چلو میں تمہیں چاکلیٹ دے دیتی ہوں. دیتے ہیں نا، پھر کوئی نہ کوئی پرابلم تو سالو کر دیتے ہیں. وہی بات ہے، اگر کوئی چیز ایسی ہے جس کے میں لائق نہیں یا جو میرے لیے خیر والی نہیں، تو پھر میرا رب مجھے کچھ اور دے دے گا، کچھ تو دے گا. بس اس در پر جڑا رہنا چاہیے، چھوڑ کے نہ جائے. آپ دیکھیں ہم انسان ہیں، تھوڑ دلے بھی ہیں، مگر اگر ہمارے دروازے پر آ کر کوئی کتا بیٹھ جائے، ایک دن آپ نظر انداز کریں گے، 2 دن وہ بیٹھا ہوا، پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا چل روٹی پا دے، بیٹھے ہو یار بوئے تھے. اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے در پر بیٹھے رہیں گے، ہم تو انسان ہیں، اللہ کا شاہکار، وہ ہم پر توجہ نہیں دے گا؟ دے گا. ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ ہم سے خفا ہوتے ہیں تو وہ ہمیں نگلیکٹ کرتے ہیں. اب اگر ہم وہاں بیٹھے رہیں تو پھر اللہ بھی معاف کر دے. ہم بھی تو بعض اوقات اپنے بچوں کو کرتے ہیں، جس بچے سے ہم ناراض ہو اس کی طرف دیکھتے نہیں، بات نہیں کرتے، وہ پھر آگے بڑھ کر بیچ میں گھس کے جو ہے وہ سامنے آتا ہے. پھر فائنلی یا وہ جب پھر ڈال لیتا ہے یا آپ کو ہنسی آ جاتی ہے، بات ختم ہو جاتی ہے. تو اللہ پاک کا ہمارا رشتہ محبت کا رشتہ ہے. بعض اوقات ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ ہم پر واقعی توجہ نہیں دے رہے ہوتے، لیکن وہ جسٹ فار ٹائم بینگ ہوتا ہے، فار لانگ رن نہیں ہوتا. اس کی شرط ایک ہے کہ ہم نہیں تناسی والا رویہ نہ اپنے، کیونکہ اللہ ہم سے بے نیاز ہے، ہم اللہ سے بے نیاز نہیں. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ غنی عن العالمین. اے انسانوں تم اللہ کے سامنے فقیر، اللہ تو دو جہانوں سے بے نیاز ہے. پھر جب ہم اس کے در کے فقیر ہیں اور بے شک ہیں، تو اس رب کے سامنے پھر بیٹھ جائیں، لپٹ جائیں، وابستہ ایک دامن ہو جائیں، چھوڑے میں. کچھ طلب سے بھی گر ماں سوا چاہیے، ان کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. تو دامن نہ چھوڑیں. گر طلب سے بھی کچھ ماں سوا چاہیے، ان کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. اس کے در سے تو سب کچھ ملے گا مگر اپنا کردار بھی دیکھنا چاہیے. تو ہم جب مانگتے ہیں وہ سب کو دیتا ہے، لیکن بعض اوقات ہم لائق ہی نہیں ہوتے. آپ کا بچہ کہے کہ اماں مجھے وہ 50,000 کی گیم لے دو، فرض کریں، اب تو بڑی بڑی گیمیں آ گئی ہیں، تو آپ کون سا لے دیں گے؟ نہیں لے کے دیں گے نا. ابھی پچھلے دنوں نور الہدا میری پوتی جو ہے اس نے ایک لیگو ڈھونڈی میگنیٹک، کہنے لگی مجھے لے دے. میں نے قیمت دیکھی 26,000. میں نے کہا بھاگ جاؤ، چلو 4-5 ہی ہوتی میں لے بھی دیتی. 26,000 پتہ ہے میں نے کتنے پیسے ہوتے ہیں؟ میں نے نہیں لے کر دیں گے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں دنیا کی چیزوں میں کہ یہ اس کے لائق بھی ہے کہ نہیں. تو جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو پھر اللہ بھی دیکھتے ہیں. اصل میں ایک سے زیادہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں. تو یہ وہ سب چیزیں جو اللہ نے ہمارے اندر بھی رکھی ہیں. یعنی جب ہمارا بچہ مانگتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں یہ چیز اس کے لیے نفع بخش ہے کہ نہیں. سردیوں میں ہم اپنے بچوں کو آئس کریم نہیں کھلاتے، ہے نا، گرمیوں میں تلی ہوئی زیادہ چیزوں سے روکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. آم کتنا اچھا پھل ہے، مگر جب بچے 2-3 کھا جائے تو اس کو بعد پھر ڈانٹ پٹی کا اور نہیں کھانا، کیونکہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اب اس کے بعد پیشاب میں جلن شروع ہو سکتی ہے، نقصیر آ سکتی ہے، دانے نکلیں گے. تو پھر ہم منع کر دیتے ہیں. بعض اوقات کچن کا لاک لگا دیا جاتا ہے کہ اب یہ رات میں چوری چوری اٹھ کے نہ کھا لے. کرتے ہیں نا سارا کچھ.
کیونکہ بچوں کے لیے وہ چیز اٹ سیلف اچھی ہے مگر بچے کے لیے نفع بخش نہیں، تو ہم روکتے ہیں۔ جب ہم حج پر گئے تو میرے ساتھ میرا چھوٹا بیٹا تھا، تو وہاں کھجورے کھانے پہ بھی جیسے کھجوروں کے اسٹال لگے ہوئے تو آپ لے کر کھائیں چیک کرنے کے لیے، وہ آپ کو منع نہیں کریں گے، بالکل نہیں روکتے۔ تو اب یہ شودھ ہے، انہوں نے پہلی بار اتنی اعلیٰ کھجور دیکھی۔ ہم پوری کھجور گلی گزر کر مسجد نبوی جاتے تھے اور واپس آتے تھے، پورے ہماری رہائش کا اور مسجد نبوی کے باب جبریل کے بالکل درمیان میں نا ہمیں جو روڈ پڑتا تھا اس پر کھجور کی دکانیں تھی، پتہ نہیں اس کا نام کھجور گلی ہے کہ نہیں، میں نے ڈالا۔ تو یہ کیا کرتے کہ گزرتے ہر دکان سے نا ایک ایک دو دو کھجورے اٹھا لیتے اور وہ ٹیسٹ کرنے کے لیے ان سے کہتے ہیں ہم ٹیسٹ کر لو، کہتے لے لو۔ اب انہوں نے اتنی کھجورے کھائی 2-3 دن میں کہ میرے بیٹے تھے اور ان کے کزن تھے، یعنی میرے جیٹ کے بیٹے تھے، نکسیریں پھوٹ گئی ان کی، نکسیری نہ بند ہوئی۔ میں نے کہا اور کھاؤ، دھوکہ دینے کے کھجورے یہاں پر آ کر۔ تو کوئی بھی چیز ہم جب دیتے ہیں ہم بھی دیکھتے ہیں کہ نفع بخش بھی ہے کہ نہیں۔ مانگنے والا تو بچہ ہے، دینے والا تو بچہ نہیں۔ ہم بھی جب رب کریم سے مانگتے ہیں اللہ کو پتا ہوتا ہے یہ اس کے لیے فٹ ہے کہ نہیں، یہ مانگ رہا ہے اپنی محدود ذہنیت اور نظر کے ساتھ، مجھے تو پتا ہے اس کے لیے اچھا ہے کہ نہیں۔ اسی لیے بعض اوقات ہم اولاد مانگتے نہیں ملتی، بڈھے ہو کر ہم کہتے ہیں چنگا ہویا نہیں ملے، یعنی کہ کوئی ایسی سینیریو ہوتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں اچھا ہو گیا۔ بعض اوقات ہم پیسہ مانگتے رہتے اور نہیں ملتا، بعض اوقات کوئی اور چیز، کچھ بھی۔ اسی طرح پھر بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ وہ چیز اچھی تو ہوتی ہے ہمارے لیے مگر ہمارے اندر اس کی لیاقت نہیں ہوتی۔ جیسے آپ جو چھوٹا بچہ ہے نرسری کا، اس کو آپ ایم اے کی کتاب لا کر دے دیں تو کیا کرے گا؟ پھاڑ دے گا نا، اس کو کیا سمجھ ہے؟ اس کو تو کوئی سمجھ نہیں۔ نرسری کے بچوں کی تو کتابیں بھی دیکھیں بورڈ وہ بنی ہوتی، کارڈ بورڈ کی، تاکہ پھٹے نہیں، کیونکہ وہ ایج ہی اور ہے۔ وہ کتاب بہت نفع بخش ہے مگر اس نرسری کے بچے کے لائق نہیں ہے، وہ بچہ بھی وہ لیاقت نہیں رکھتا۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھ کر فیصلے ہوتے ہیں، اور سب کے علاوہ بعض اوقات آزمائش بھی ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی دعائیں مانگی ہوں گی اپنی بیٹوں کی زندگیوں کے لیے، مگر چاروں بیٹے فوت ہو گئے۔ نہ صرف بیٹے بلکہ 3 بیٹیاں بھی زندگی میں فوت ہوئی، 8 بچوں میں سے 7 زندگی میں فوت ہوئے۔ کیا آپ نے دعائیں نہیں مانگی ہوں گی؟ ڈیفینیٹلی مانگی ہوں گی، باپ تھے مگر قبول نہیں ہوئی۔ کیوں قبول نہیں ہوئی؟ اللہ کا حکم یہی تھا، آزمائش یہی۔ تو بعض اوقات آزمائش ہوتی، تو اللہ کی مصلحتیں ہیں وہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ کسی بھی صورت میں کبھی بھی گھبرا کر پریشان ہو کر دامن نہ چھوڑیں، اللہ کے وابستہ دامن رہیں، ڈٹ کے بیٹھے رہیں، پھر کہیں نہ کہیں تو وہ پہنچائی دے انشاءاللہ۔ جنت کے کسی لیول پر یہ سفر ختم ہو، بس جنت میں ختم ہو، تو یہ چاہیے تو پھر اللہ کا ساتھ چاہیے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہاری دعائیں قبول ہوتی رہتی ہیں تب تک جب تک کہ تم جلد بازی نہیں کرتے۔ صحابہ نے کہا جلد بازی کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے کہا یوں کہنا اللہ جی اتنی دیر ہوگی میری دعا قبول کیوں نہیں ہوئی، کب سے مانگ رہا ہوں۔ تو یہ نہیں، بس اللہ پر بھروسہ۔ آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے کچھ نہیں تو 50 سال تو بیٹے کے لیے، اولاد کے لیے دعا مانگی، ناٹ اسپیسیفکلی بیٹا، اولاد کے لیے دعا مانگی ہے۔ اگر 20 سال کی عمر میں شادی ہوئی ہو، حالانکہ اس دور میں تو جلدی شادیاں ہو جاتی تھی لیکن اب 20 ہی سمجھے، تو 20-22 سال کی عمر میں بھی شادی ہو تو 70 سال کی عمر میں جا کر 71 سال کی عمر میں جا کر جو ہے نا اسماعیل پیدا ہوئے، تو 50 سال کا زمانہ بنتا ہے کہ دعائیں مانگی، پھر جا کر اللہ نے اولاد دی، اور پھر اس اولاد کو بھی کہاں بھجوایا، اور پھر 12 سال تڑپے اس بیٹے کے لیے، پھر 12 سال بعد جا کر ملنے کی اجازت دی۔ اس کی مرضی، اس کا معاملہ ہے، اس کے بندے، اس کی رضا۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام کو دیکھیں، ظاہر ہے ان کی بھی شادی 20-22 سال کی عمر میں ہو گئی ہوگی، بلکہ کم عمری میں ہی ہو گئی ہوگی، یہود میں بھی کم عمری کی شادی رائج تھی، یہ تو اب باتیں کرتے ہیں اٹھ کر، تو آپ 20 سال ہی رکھیں، ایوریج ایج رکھیں، شادی ہوئی ہو 90 سال کے بلکہ 92 سال کے تھے جبکہ ان کے ہاں یحییٰ پیدا ہوئے۔ تو آپ دیکھیں 70 سال دعائیں مانگی، 70 سال، پھر جا کر قبول ہوئی۔ ہم تو 7 دن مانگ لیں نا تو ہم کہتے ہیں 7 دن تو نفل پڑھ نہیں، تو یہاں حالے تک کچھ ہوا نہیں۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ہائے عزت پشیما کا پشیما ہونا، بہت بے وقوفانہ باتیں ہیں ہماری، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ دعا مانگتے رہیں،
مانگتے رہیں اور معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ اللہ بہترین جانتے ہیں کہ کس دعا کے کیا نتیجہ نکلنا چاہتے۔ دعاؤں سے مت گھبرایا کریں، دعا کا نتیجہ ہمیشہ بہترین نکلے گا۔ تو اللہ سے وابستہ ہو جائیں اور ہدایت کے سفر میں اللہ سے استقامت طلب کریں۔ آمین ثم آمین۔ اچھا جی، آپ نے یہ لیسن دونوں یاد کرنے ہیں، کل میں انشاءاللہ آپ لوگوں سے سنوں گی۔ اور گرامر، ابھی ایک بہن کا عفت جو ہے ان کا میسج بھی آیا ہوا تھا کہ گرامر ہو رہی ہے، میں بڑی پریشان ہوں، میں لے نہیں پا رہی کلاس، نہیں ابھی گرامر شروع نہیں ہوئی، وہ تو بس بائی دا وے اس میں ضمیر کی 2 گردانیں میں نے کرا دی ہیں، وہ میں سن کر آپ کی پکی بھی کروا دوں گی، لیکن باقاعدہ گرامر ابھی عید کے بعد ہی شروع کریں گے، کیونکہ پھر چھٹیاں آ جانی ہے، پھر گیپ آ جانا ہے، تو گیپ کے بعد انشاءاللہ پراپر گرامر شروع کریں گے۔ تو آج آپ کو نہیں سنوں گی میں گردان، اور میں نے جو ہوم ورک دیا تھا، کیونکہ آدھی کلاس تو غائب ہے، آن لائن بھی اور فزیکل بھی، تو پھر اس کی کل ہی آپ کے 2 میں نے ہوم ورک دیے تھے۔ ایک تو لیسن ویسے آپ نے آج کا لیسن بھی بے شک ساتھ ایڈ کر لیں، تو کل کا خاص طور پر جو لیسن ہے 62 سے لے کر 80 تک جو لیسن ہے، اس میں سے جو گردانیں ہم نے پڑھی ہیں ان کے سیغے تلاش کرنے ہیں اور دونوں گردانوں کو بس یاد کرنا ہے۔ یہ چھوٹا سا ہوم ورک ہے، تو اس کو ضرور کیجئے گا، تو انشاءاللہ کل اس کو ڈسکس کریں گے۔ اگر آج کے بارے میں یا ویسے کسی سوال کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہیں یا کچھ کہنا چاہیں تو کہہ لیں۔ چلیے، سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔